وصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا دو عالم نور مجسم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کے اس ختم غوث شریف کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے فضائل بیان کیے جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے سب سے بڑا مرتبہ مقام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء والرسل ہیں۔ کیا ہیں؟ امام الانبیاء والرسل ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے وہ بھی تمام امتوں کی سردار ہے۔ تمام امتوں سے افضل امت جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے ابتداً اس کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ہے امت دعوت، دوسری ہے امت اجابت۔ امت دعوت جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ کون سی ہے؟ امت دعوت ہے۔ جس طرح کہ آج کے موجودہ دور کے یہود و نصارہ غیر مسلم لوگ۔ دوسری قسم ہے امت اجابت جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ شریف پڑھا ہے۔ وہ کیا کہلاتی ہے؟ امت اجابت کہلاتی ہے۔ اور یہی امت اجابت کے اندر کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ کتنے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نصارہ 71 فرقوں کے اندر بٹ گئے، یہود 72 کے اندر بٹ گئے، اور سارے کے سارے ناری، سارے کے سارے جہنمی۔ رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت 73 گروہوں کے اندر بٹ جائے گی، ان میں سے 72 ناری ہوں گے، ایک ناجی ہوگا۔ ناجی کا مطلب ہے نجات پانے والا، اور 72 کیا ہوں گے؟ ناری یعنی جہنمی ہوں گے۔ اب یہاں پر جس امت کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں
اس امت سے مراد ہے امت اجابت میں سے جو نجات پانے والا گروہ ہے، یہ اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ اہل سنت ہیں۔ اونچی بات سے بولیں، وہ کون ہے؟ اہل سنت، اہل حق، اہل سنت، اونچی بات سے بولیں، اہل سنت، اہل سنت۔ یہ وہ گروہ ہے، کسی گروہ کے اندر بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے۔ داتا علی اجمیری بھی اہل سنت ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل سنت ہیں۔ کسی ناری گروہ کے اندر کوئی ولی نہیں ہوا۔ یہ ولایت کا سلسلہ کہاں سے چل رہا ہے؟ اہل سنت سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عام سادہ سی مثال ہے کہ اگر شاخ کا تعلق جڑ سے کٹ جائے تو اس شاخ پر بہار آئے گی؟ اونچی بات سے تو بولیں، بہار نہیں آئے گی، بلکہ وہی شاخ جو ہے آگ کا ایندھن بن جائے گی۔ کس کا ایندھن بن جائے گی؟ لیکن جس شاخ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جڑ کے ساتھ ہے، اس پر بہار بھی ہوگی اور وہ شاخ آگے پھل بھی دے گی آگے۔ تو اہل سنت ایسی جماعت ہے جس کا تعلق حضور کے قلب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ قلب مصطفیٰ پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، پھر حضور کے قلب سے وہی فیض جو ہے اہل سنت کے اندر بکھرتا ہے۔ پھر اہل سنت کے اندر جب فیض بکھرتا ہے تو اس فیض کے نظارے حضرت داتا گنج بخش فیض عالم جیسے لوگوں کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اجابت میں سے کس کی شان ہے؟ اہل سنت کی ہے۔ کس کی ہے؟ یہ فضائل اسی کے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کیا ہو؟ اچھا، اس کلام کے اندر بڑی لذت ہے، اس کلام کے اندر بلا تشبیہ و تمثیل۔ اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی یار یہ بندہ بڑا گڈ ہے، کیا ہے؟ اب کہنے والا اگر دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے عہدے پر فائز ہے، آپ مثال لے لیں، کوئی علاقے کا چیئرمین ہو، وہ کسی محلے کے اندر رہنے والے شخص کے بارے میں کہہ دے یار یہ بندہ بڑا گڈ ہے، یہ بندہ بڑا، اب وہ بندہ اس کی کوشش ہوگی یار اس کی یہ بات ریکارڈ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ریکارڈ جب ہو جائے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس بات کو پھیلاتا ہے کہ ہمارے جو علاقے کے چیئرمین ہیں انہوں نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ بندہ خوشی محسوس کرتا ہے نا۔ اب یہ چیئرمین کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، وہ حضور کی امت کی شان یہ بیان کرتا ہے کنتم خیر امہ، کہ میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو۔ تم کیا ہو؟ اب اس کے اندر کتنی لذت ہے کہ بہترین امت کا خطاب کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کی تعریف کی جائے تو کسی خوبی اور کمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، کہ کسی کے اندر بندہ کوئی خوبی دیکھتا ہے، کوئی کمال دیکھتا ہے، اس پر بندہ کسی کی تعریف کرتا ہے۔ اب اس امت کی جو تعریف بیان کی گئی ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس امت کے اندر بڑے بڑے سائنسدان ہوں گے، اس امت کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں گے، اس امت کے اندر بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہوں گے، اس وجہ سے اس امت کی شان بیان نہیں کی گئی،
بلکہ اللہ فرماتا ہے اس امت کی شان یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ان کی شان کیا ہے؟ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور یہ فریضہ اس امت نے آج تک یہ فریضہ یہ امت ادا کر رہی ہے۔ اور ایسے ایسے مواقع آئے کہ سامنے سولی کا پھندا نظر آ رہا ہے، لیکن اس موقع پر بھی اس امت نے نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کا فریضہ اس کو ترک نہیں کیا۔ جس طرح کہ حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1857 ہجری کے اندر جس وقت بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، بڑے بڑے انگریز کا دور تھا، بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، اور یہ شروع سے ایک تسلسل چلا رہا ہے، جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کے اندر علماء حق ہوں گے جو حق پر پیرا دیں گے، اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو علماء سو ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ جو دونوں چیزوں سے تعلق رکھیں گے، باطل کے ساتھ بھی تعلق ہوگا، حق کے ساتھ بھی تعلق ہوگا۔ حق کے ساتھ تعلق اس وجہ سے نہیں کہ حق کو اپنایا جائے۔ اسی طرح اس دور کے اندر بھی کچھ علماء ہوئے جس کو علماء سو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اب حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ، ان کی شان یہ ہے کہ ان کی شانوں کے مختلف پہلو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی چوٹی کا علم عطا فرمایا، بڑی چوٹی کے عالم بھی تھے، اور آپ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والے مجاہد بھی تھے۔ اس وقت بات کیا چل رہی تھی؟ کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم مثل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کیا مسئلہ تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم مثل ہو سکتا ہے یا؟ تو علماء اہل سنت کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم مثل پیدا کرنے پر قادر نہیں، کیونکہ حضور کا ہم مثل پیدا کرنا یہ محال ہے۔ یہ کیا ہے؟ اونچی بات سے بولے، کیا ہے؟ اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو قدرت ہے وہ محال کو شامل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت صرف اور صرف ممکنات کو شامل ہوتی ہے۔ کس کو شامل ہوتی ہے؟ محالات کو شامل ہے۔ جس طرح اب ممکن اور محال کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ممکن کہتے ہیں جس چیز کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو، جس طرح ہم ہیں، ایک وقت ہم نہیں تھے، اللہ نے ارادہ فرمایا تو ہمارا وجود دنیا کے اندر ہوا، پھر ایک وقت آئے گا اللہ ارادہ فرمائے گا موت کا تو اس دنیا سے کیا ہو جائیں گے؟ چلے جائیں گے۔ یہ ہے ممکن، اور اللہ کی قدرت کا تعلق کن چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو چیزیں ممکن ہوں، کیا ہوں؟ اور جو چیز محال ہو، جو چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو شامل نہیں ہے، اس کی قدرت اس کو شامل اس وجہ سے کہ وہ محال چیز کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے ساتھ تعلق رکھ سکے۔ اس کے اندر اللہ کی
قدرت کے اندر کسی قسم کا نقص کس کے اندر ہے؟ خرابی کس کے اندر ہے؟ اس محال چیز کے اندر ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اگر آسمان سے بارش برستی ہے، اب وہی بارش اگر زرخیز زمین پر برسے تو زمین سے کیا نکلتا ہے؟ سبزہ نکلتا ہے کہ وہ زمین اس بارش کے فیض کو لیتی ہے اور فیض کو باہر نکالتی ہے۔ اب وہی بارش اگر چٹیل میدان پر پڑے، پہاڑی علاقے کے اندر ہو، تو پانی کیا ہو جاتا ہے؟ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب کوئی کہے دیکھو یار بارش ہوئی ہے فلاں جگہ، تو بارش کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ سبزہ اگا ہے، اور یہاں پر پانی کھڑا ہو گیا ہے، یہاں پر زمین نے کیا کیا ہے؟ سبزہ نہیں اگایا۔ اب اس کے اندر قصور کس کا ہے؟ کمی کس کے اندر ہے؟ بارش کے اندر ہے یا زمین کے اندر ہے؟ اونچی آواز سے تو بولیں، کس کے اندر ہے؟ ہر ذی عقل بندہ یہ کہے گا کہ بارش کے اندر فیض ہے، لیکن جو زرخیز زمین ہے وہ بارش کے فیض کو لینے والی ہے، اور جو چٹیل میدان ہے اس کے اندر فیض کو لینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالی کی جو قدرت ہے، ممکنات اللہ کی قدرت کے فیض کو لیتی ہے، اور جو چیزیں محال ہیں ان چیزوں کے اندر صلاحیت نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے ساتھ کیا ہو سکے؟ تعلق رکھ سکے۔ تو یہاں پر نقص اور خرابی کس کے اندر ہے؟ محال کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے اندر اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اب بات یہ چل رہی تھی اس دور میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم مثل اللہ پیدا کر سکتا ہی نہیں کر سکتا۔ تو علماء اہل سنت نے کیا کہا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مثل پیدا کرنے پر اللہ قادر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کا ہم مثل ہونا محال ہے۔ حضور کا ہم مثل ہونا، اور اللہ کی قدرت محال کو شامل نہیں ہوتی۔ اب دوسری طرف جو آج بھی اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں اور بڑا قرآن فہمی کا انہیں گھمنڈ ہے، وہ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم مثل پر قادر ہے۔ ہم مثل پر کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پیدا کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اب اس پر علماء اہل سنت نے اعتراض اٹھایا۔ کیا اٹھایا؟ میری بات سمجھ لگ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں میں تقریر کر رہا، یہ وہ تقریر ہے جو آپ کے ایمان کو فائدہ دے گی، کہ آپ کو علم کی باتیں ملیں۔ کچھ تقاریر ہوتی ہیں، کبھی بندہ کراچی پہنچ گیا، کبھی بندہ ملتان پہنچ گیا، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمارے ایمان کو پالش کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ اب ہوا کیا، علماء اہل سنت نے اعتراض اٹھایا کہ اگر یہ بات آپ کی مانی جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم مثل بنانے پر اللہ قادر ہے، تو اس صورت کے اندر قرآن پاک کی جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو آیت ہے نا، معاذ اللہ اس آیت کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اس آیت کی کس طرح؟ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مثل بنانے پر اللہ قادر ہو، تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا کہ میرے محبوب آخری نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ اب حضور کے بعد اگر کوئی اور آ سکتا ہے
تو آپ مجھے بتائیں پھر حضور آخری نبی رہیں گے؟ بولے تو صحیح، حضور آخری نبی رہیں گے؟ حالانکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضور کیا ہے؟ حضور کا آخری نبی ہونا یہ قطعی مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ قرآن پاک اس آیت کا معاذ اللہ پھر جھوٹا ہونا لازم آتا ہے ان کے نظریے کے مطابق۔ اگر اللہ تعالیٰ حضور کا ہم مثل پیدا کرنے پر قادر ہو، ظاہر بات ہے پھر حضور آخری نبی، پھر آخری وہ ہوگا۔ جب یہ اعتراض کس نے اٹھایا؟ علماء اہل سنت نے اٹھایا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جب کسی کے دل میں حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں نقص پیدا ہو جائے تو اللہ کی پھٹکار بھی پڑ جاتی ہے کہ بھائی یاد رکھیں، جو حضور علیہ السلام کی تنقیص کا مرتکب ہوتا ہے اس پر اللہ کی پھٹکار بھی پڑتی ہے، وہ پھر شان خداوندی پر پیرا نہیں دے سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جو شان مصطفیٰ پر پیرا دیتا ہے وہی شان خداوندی پر پیرا دیتا ہے، اور جو شان خداوندی پر، شان مصطفیٰ پر پیرا دینے سے عاجز ہو جاتا ہے وہ شان خداوندی پر پیرا دے سکتا۔ یہ چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ اب ہوا کیا ہے، جب یہ اعتراض اٹھا انہوں نے پھر اگر آگے سے نیا مسئلہ گڑھ لیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ پر قادر ہے۔ اللہ تعالی جھوٹ پر کیا ہے؟ کہتے ہیں اب کیسی ان کی فریب کاری ہے، کہتے جھوٹ بولتا نہیں ہے، جھوٹ ہے لیکن جھوٹ پر قادر ہے۔ جھوٹ بولتا نہیں ہے، جھوٹ پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اب یہ مسئلہ جو انہوں نے گڑھا کس وجہ سے؟ کہ حضور علیہ السلام کا ہم مثل بنانے پر اللہ کو قادر مانا۔ جب وہ اعتراض سامنے آیا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جھوٹ پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اب ادھر سے بھی پھٹکار پڑی، ادھر سے بھی کیا ہوئی؟ اچھا دعویٰ تو انہوں نے کیا امکان کذب باری تعالیٰ کا۔ کس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر کیا ہے؟ جھوٹ بولتا، لیکن نتیجہ تن جو انہوں نے دلیل دی اس دلیل کے ضمن میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹا ہونا ثابت بھی ہو گیا ان کے نظریے کے مطابق۔ ان کے نظریے کے کس طرح؟ انہوں نے کہا شریعت اسلامیہ کے اندر ایک ہے خلف الوعد، دوسرا ہے خلف الوعید۔ کیا ہے؟ خلف الوعد، نمبر 2 خلف الوعد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر شاہ فرمائے کہ جو میرے نیک بندے ہیں، مومن و صالح بندے ہیں، میں ان کو جنت عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کے خلاف، کیونکہ وعدہ کر کے وعدے کے خلاف کرنا یہ عیب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے باقی رہا۔ خلف الوعید کیا ہے؟ خلف الوعید کا مطلب ہی سمجھ لیں۔ خلف الوعید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اگر کسی شخص نے یہ جرم کیا تو اس کو یہ سزا ملے گی۔ اس کو کیا ملے گی؟ یہ سزا ملے گی اس جرم کی وجہ سے۔ اب وہ قیامت والے دن احادیث کے اندر بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، فرمایا تو یہ تھا اس مجرم کو یہ سزا ملے گی،
اللہ فضل فرمائے، اپنی رحمت فرمائے، کرم فرمائے، اور قیامت والے دن اللہ معاف فرما دے، کیا کر دے؟ اب آپ نے مجھے بتانا، میں نے آپ سے پوچھنا ہے، ماشاءاللہ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کسی شخص کو کہتے ہیں، کسی مجرم کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ جرم کیا تو تمہیں یہ سزا ملے گی، کیا ملے گی؟ اب وہ بندہ وہی جرم کر لیتا ہے۔ اب آپ نے تو کیا کہا تھا، اگر تم نے یہ جرم کیا تو تمہیں یہ فلاں سزا ملے گی۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، سزا کا حکم نامہ تو آپ نے جاری کیا تھا، لیکن آپ بعد میں یہ کرتے ہیں، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تمہیں کیا کرتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ عمل جو ہے اس کو لوگ جھوٹ کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ فضل کہیں گے، رحمت کہیں گے، یار اس نے اس بندے پر بڑی رحمت کر دی ہے، بڑی شفقت کر دی ہے، بڑی مہربانی کر دی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا اس کو جھوٹ کہیں گے؟ اونچی بات سے بولیں۔ کوئی بندہ یہ کہ یار اس نے تو اس مجرم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر تو نے یہ جرم کیا تو تمہیں کیا ملے گی؟ یہ سزا ملے گی۔ اب اس بندے نے اس کو سزا دی ہی نہیں، اور بجائے کیا کر دیا ہے؟ اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو ہمارے عرف کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو شفقت اور مہربانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب عام بندہ بھی یہ بات سمجھ جاتا ہے، لیکن ان پلیدوں کو کون سمجھائے؟ وہ یہ کہتے ہیں، خلف الوعید کو سامنے رکھ کر وہ اس کو جھوٹ کے طرف لے جاتے ہیں کہ اللہ نے جس کے بارے میں کہا اس کو یہ سزا ملے گی، اب قیامت والا دن جس وقت آئے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ وہ کیا کرتے ہیں، اس کو اس کے زمرے میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ خلف الوعید جو ہے، اب خلف الوعید وہ تو قیامت والے دن واقع بھی ہوگا کہ اللہ کرے گا، جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا کہ جو دنیا کے اندر یہ برا کام کرے گا قیامت والے دن یہ سزا دوں گا، اور نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہوئے معاف بھی فرما دے گا۔ اب دعویٰ انہوں نے کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، قادر ہے، لیکن بولتا، جو دلیل دی ہے اس دلیل سے لازم کیا آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ تحریک آزادی کے نام پر آپ نے ایک تحریک شروع فرمائی، اور حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ نے اس پر باقاعدہ کتاب لکھی جس کا نام ہے امتناع النظیر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم مثل ہونا یہ محال ہے، ہم مثل ہونا۔ اور باقاعدہ اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان، صراط مستقیم جو اس کی کتابیں ہیں، اس کے اندر یہ سارے خرافات لکھے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ایک آن کے اندر کروڑوں محمد پیدا کر دے، کیا کر دے؟ آج ہم قادیانی کو تو برا بلا کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے، قیامت تک لانتے پڑتی رہیں گی اور ہر جلسے کے اندر لانتے پڑتی رہیں گی، لیکن ان سے بڑے مجرم وہ ہیں جنہوں نے قادیانیوں کے لیے چور راستہ کھولا ہے۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے راستہ کھولا ہے کہ دروازہ ہم کھول دیتے ہیں،
دعویٰ تم کر دینا۔ تو یہ حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ کا کردار ہے۔ اس دور کے اندر آپ نے مستقل کتاب لکھ ڈالی، اور باقاعدہ اسماعیل دہلوی نے جو خرافات اپنی کتاب تقویت الایمان کے اندر اس نے درج کیے ہوئے تھے، اس کتاب کا جواب حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے دیا۔ اور ساتھ ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ انگریز کی حکومت تھی۔ اب یہی لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی شان کے اندر تنقیص والے کلمات کہنے والے تھے، یہی انگریز کے حمایتی تھے، اور انہوں نے یہاں تک لکھا اپنے فتاویٰ کے اندر کہ انگریز کے خلاف لڑنا یہ گناہ ہے۔ اسماعیل دہلوی کا فتویٰ ہے انگریز کے خلاف لڑنا، اور باقاعدہ اس علاقے کے اس دور کے اندر نعرہ کیا تھا؟ غدر، کہ جو انگریز کے خلاف آئے گا یہ کیا ہے؟ یہ غدر ہے، غداری ہے۔ اور حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تحریک کا نام کیا رکھا؟ تحریک آزادی۔ کیا؟ اور آپ وہ پہلے شخص تھے کہ آپ نے انگریز حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ کیا دیا؟ تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا کردار، کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت وہ حق پر رہے گی، ایک جماعت حق پر رہے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اب اس حدیث پاک کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، لا یزال من امتی امت قائمت بامر اللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں ایک جماعت اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ لا یزالو، لا یزالو کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے۔ لا یزالو کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ لا یضرہم من خذلہم ولا من خالفہم حتی یأتی امر اللہ وہم علی ذالک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہیں وہ نقصان نہ دیں گے جو انہیں رسوا کرے، نہ وہ جو ان کی مخالفت کریں، یعنی ان کا مخالف جو ہے اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتا۔ اب ذہن کے اندر سوال آتا ہے، نقصان تو نظر آیا ہے، ہمارے علماء کو شہید کیا گیا کہ حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر بھی وہاں پر ہے جو کالا پانی ہے، اور باقاعدہ وہاں پر آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں کوئلوں کے ساتھ۔ اور اسی جزیرے کے اندر صاحب علم الصیغہ، جو درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے علم الصیغہ، اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ میں نے کتاب بھی وہاں پر لکھی ہے۔ اب کوئی کہے کہ نقصان تو ہوا ہے، ان کی جانیں چلے گی، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو محدثین فرماتے ہیں نقصان کا مطلب ہے نظریے کا نقصان۔ جس نظریے کو لے کر انہوں نے اس نظریے کی ترویج و اشاعت کی ہے، اس کو معاشرے کے اندر پھیلایا ہے، وہ نظریہ کبھی بھی ڈیمیج نہیں ہوگا۔ آج بھی دیکھ لیں وہ نظریہ اسی طرح چل رہا ہے جس طرح وہ نظریہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چلا رہا ہے۔ آج تک باطل قوتیں اس نظریے کو ڈیمیج نہیں کر سکی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا کردار ہے، اور یہ کردار مسلسل قیامت تک چلا رہے گا، مسلسل چلتا رہے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت جو ہے اس دین پر پہرا دے گی، اس دین پر۔
تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اور تمہارا منصب کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ اور یہ فریضہ جو ہے اس امت نے ہر دور کے اندر ادا فرمایا ہے، اور اس امت کی شان ثواب کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ بھی سماعت فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کی شان ثواب کے اعتبار سے کہ عمر کم ہوگی، عمل بھی کم ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور یہ روایت جو ہے بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں جلوہ کر رہے ہیں، اور ذرا توجہ کرو بات کس کی چل رہی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امت کی شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بڑا سرمایہ دار صاحب منصب کسی کا تذکرہ کرے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت بھی مسجد نبوی شریف ہے اور صحابہ کرام کی مجلس ہے، اس کے اندر تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ قیامت تک جو حضور کی امت پیدا ہونی ہے اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اب راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما اجلکم فی اجل من خلا من الامم ما بین صلاۃ العصر الی مغرب الشمس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ امتوں کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمر وہ ہے جو عصر کی نماز کے درمیان سے سورج ڈوبنے کے درمیان ہے۔ یعنی نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک کتنا وقت ہوتا ہے؟ آج کل تو وقت کے اندر دوڑی بڑی لگی ہوئی ہے، ایک نماز پڑھ کر جائیں دوسری کا وقت ہو جاتا ہے، دوسری پڑھ کر جائیں تیسری کی تیاری ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری عمروں کی مثال ایسے ہے جس طرح کیا ہے؟ عصر سے لے کر مغرب تک جتنا ٹائم ہوتا ہے، اور تم سے پہلے جو گزشتہ امتیں ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوں گی، ان کی عمریں۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری مثال یہود کی مثال اور نصارہ کی مثال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی طرح ہے جو کچھ مزدوروں سے کام کرائے۔ کیا کرائے؟ کام کروائے۔ اب تین امتیں سامنے ہیں، حضور کی امت ہے، یہود اور نصارہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری مثال یہود کی مثال اور نصارہ کی مثال اس شخص کی ہے جو کچھ مزدوروں سے کام کروائے۔ وہ کیا کہے؟ مَن يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاط۔ وہ شخص جس نے کام کروانا ہے نا وہ یہ بات کہے، کون شخص ہے جو میرا کام کرے ایک ایک قیراط پر؟ یعنی مزدوری کتنی دوں گا؟ ایک قیراط۔ ایک آپ اپنے لفظوں میں سمجھ لیں مزدوری 1 روپیہ، آسانی سے مزدوری کتنی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاط۔ اچھا مزدوری 1 روپیہ ہے، لیکن کام کب سے کب تک ہے؟ صبح سے لے کر دوپہر تک۔ صبح سے لے کر دیہڑی کتنی ملنی ہے؟ 1 روپیہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہود نے صبح سے لے کر دوپہر تک کام کیا، کتنی مزدوری پر؟ 1 روپے پر۔
پھر اسی شخص نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرا کام کرے ایک ہی رات پر دوپہر سے لے کر عصر تک؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نصارہ اٹھے، انہوں نے کام کب سے کب تک کیا؟ ظہر سے لے کر عصر تک کیا۔ مزدوری کتنی ہے؟ 1 روپیہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ مالک بولا کہ تم میں سے کون ہے جو میرا کام کرے عصر سے لے کر مغرب تک، لیکن مزدوری 2 روپے دوں گا۔ مزدوری کتنی ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، وہ جو 2 روپے مزدوری لینے والی جماعت ہے وہ تم ہو۔ وہ کیا ہو؟ اب آپ دیکھیں کام تھوڑا ہے لیکن اس کی مزدوری کیا ہے؟ ادھر یہود نے کتنا کام کیا، صبح سے لے کر دوپہر تک کیا، 1 روپیہ ملا۔ نصارہ نے کیا، 1 روپیہ ملا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے تھوڑے وقت کے اندر تھوڑا کام کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے نتیجے کے اندر ثواب زیادہ عطا فرمایا۔ ثواب اسی وجہ سے حضرت شمعون نے 1000 سال، 1000 ماہ، سال نہیں 1000 ماہ، 81 سال بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کی، کیا کی؟ دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کے اندر گزارا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان رنجیدہ ہو گئے کہ یا رسول اللہ اتنی عبادت کو ہم میں سے کون پائے گا؟ جب یہ باتیں چل رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القدر کا نزول فرما دیا اور فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کی امت کو رمضان المبارک کے اندر 1 رات ایسی عطا فرمائی ہے کہ جو کچھ دیر کے لیے عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ 1 رات کے اندر چند گھڑیاں عبادت کرنے کا اور نتیجے کے اندر ثواب۔ اسی طرح کئی لوگوں نے ترک دنیا کو چھوڑا، دنیا کو ترک کیا، عبادت کی، ریاضت کی، اور انہیں ثواب دیا گیا۔ لیکن حضور کی امت کو یہ شان دی گئی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آخری عشرے کا اعتکاف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترک دنیا کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ اس امت کی شان ہے، اور کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے۔ آج ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ حضور کی برکت سے ہمیں کتنے کمالات مل رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ حضور کا معجزہ ہے جو عقلی معجزہ قرآن کی صورت میں، حضور کے حصی معجزے تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو عقلی معجزہ ہے، دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کتابیں اتری وہ ان کا معجزہ نہیں تھیں، لیکن یہ قرآن عظیم فرقان حمید حضور کا معجزہ عقلی ہے کہ اس نے عقلوں کو عاجز کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ پہ جگہ چیلنج فرمایا اگر تمہارے بس کے اندر یہ بات ہے اس قرآن کی مثل لے کر آؤ۔ پورا قرآن لانے سے عاجز آئے، اللہ نے فرمایا 1 سورت لے آؤ، اس سے بھی عاجز آئے، فرمایا سورت میں 1 آیت ہی لے آؤ، اور یہ قیامت تک کے لیے چیلنج موجود ہے۔ آج ہمارے پاس حضور کا معجزہ موجود ہے لیکن ہم میں سے ہر بندہ غور کرے کتنے لوگ ہیں جس کو صحیح ناظرہ قرآن پڑھنا آتا ہو۔ دعوے ہمارے بڑے بڑے ہیں، کبھی روزانہ اٹھ کر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہو، ترجمہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، تفسیر پڑھنا تو دور کی بات ہے، ناظرہ قرآن، اور وہ بھی کس وقت؟ جب فیکٹری کے اندر زوال کا سلسلہ شروع ہو جائے، پھر مدرسے سے بچے بلا لیتے ہیں کہ جناب سورہ یاسین شریف پڑھ دیں تاکہ فیکٹری چل پڑے۔ تو ٹھیک ہے، کاروبار چلانے کے لیے بھی قرآن پڑھنا چاہیے، بے شک پڑھنا چاہیے، قرآن کی بڑی برکتیں ہیں۔ چیز ایک ہے
لیکن اس کے فوائد و ثمرات مختلف ہیں۔ اگر کوئی برکت لینا چاہے اس کو برکت بھی ملے، جو روزگار لینا چاہتا ہے اس کو روزگار بھی ملے، جو علم کے اندر کمال چاہتا ہے اس کو قرآن سے کمال ملے، جو حسن و جمال چاہتا ہے قرآن سے ملے، جو اولاد چاہتا ہے قرآن سے ملے۔ چیز ایک ہے لیکن اس کے فوائد و ثمرات مختلف ہیں۔ تو آج آپ نے نیت کرنی انشاءاللہ کہ آج ہم یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن عظیم فرقان حمید تلفظ کے ساتھ، ہم نے پڑھا تو ہوا ہے لیکن قرآن پڑھنے کا انداز بھی ہمیں تلفظ کے ساتھ، اس کے اندر عمر کی قید ہے، جس کو نہیں آتا وہ اپنی قریبی کسی مسجد کے اندر داخلہ لے کر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نکال کر قرآن سیکھیں۔ یقین کریں آپ صبح جس وقت دفتر کام کے لیے جا رہے ہیں، صبح قرآن کا ایک رکوع پڑھ کر جائیں، پورا دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت والا گزرے گا۔ تو کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دوران تقریر شاہ صاحب بھی تشریف لے ہیں، تو میں نے بھی عرض کرتا ہوں کہ کچھ ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، کیونکہ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو یہ بڑا پڑھتے ہیں، اور پیچھے ناموس رسالت کے سلسلے میں یہ جیل کے اندر بھی نہیں جانے کا موقع ملا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انہیں سعادت عطا فرمائی ہے۔ ادھر بھی ایک بندے کو کلام اعلیٰ حضرت، دو کلام اعلیٰ حضرت، دو یا تین کلام اعلیٰ حضرت کو زبانی یاد کروا دی، تو یہ فیض ہے بزرگوں کا انشاءاللہ۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو اپنی محبت کو اشعار کی صورت میں بند کیا ہے، اس محبت کو ذرا بیان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔